الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک زانی شخص جب اپنی بیٹی جیسی نیک لڑکی سے زنا کرنے لگا تو اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا، یہ آج کی ویڈیو میں دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جو لوگ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ آج کی ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزرنانے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریضہ بن جاتی تھی یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا، اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی جس کا نتیجہ کچھ دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا، لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی بھی برا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس دوا کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی بری اس عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خریدتا، پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور ایک پائی ان کے جسم سے وصول کر لیتا تھا۔ کیوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے اور کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل میں لے جاتا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا، اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادت سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان سے بیچاری لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا کرتی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی۔ لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی
سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا، وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں بھی رو رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا، وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی شاید کہ اس لڑکی کو دعا قبول ہو گئی۔ اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور لڑکی کا جو حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے، نیک ہے۔ بادشاہ کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر میں چھوڑ آؤ۔ اس پر وزیر پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین اور جمیل لڑکیوں سے لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ باپ آپ حکم کریں، میں لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی، بخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور بھی لڑکی کو پریشان تم نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ دونوں مزید گناہوں سے توبہ کر گئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے، اللہ کے راستے پر لگ گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔